الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلولا كانت قریۃ آمنت فنفعها ایمانها الا قوم یونس ولما آمنوا کشفنا عنهم عذاب الخزي في الحیاة الدنیا ومتعناهم الى حین۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ یونس کی آیت نمبر 98 تلاوت کی ہے۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ پھر کیا ایسی کوئی مثال ہے کہ ایک بستی عذاب دیکھ کر ایمان لائی اور اس کا ایمان اس کے لیے فائدہ بخش ثابت ہوا، سوائے یونس علیہ السلام کے قوم کے اور کوئی مثال نہیں ملتی۔ وہ قوم جب ایمان لائی تو اللہ نے ان پر سے دنیا کی زندگی میں رسوائی کا جو عذاب تھا ٹال دیا، اور ایک مدت تک زندگی سے اور اس کی لذتوں سے فائدہ مند ہونے کا موقع عنایت فرمایا۔ مکہ مکرمہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغی زندگی کا 11واں سال ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 10ویں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف جا کر آئے تو مکے میں آپ کا داخلہ منع تھا، انٹری نہیں ہو سکتی تھی، ویزا ختم، نو پرمیشن۔ ایک کافر سردار مطعم بن عدی کی پناہ لے کر آپ مکے میں داخل ہوئے اور تبلیغ کر رہے ہیں۔ اب 11ویں سال جو سورہ اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائے ہیں، ہم ان کا ایک اندازاً جائزہ لے رہے ہیں۔ یہ صرف میں بار بار آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو سلسلہ میں نے بنایا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے آج کے نوجوان کو اور ان لوگوں کو جو ابھی تک دین سے غافل تھے، بہت کم معلومات تھی، ان کے لیے۔ البتہ جو سمجھدار پڑھے لکھے دینی علم رکھنے والے ہیں ان کے لیے ایک طالب علم کی گزارشات ہیں، اس پر نظر کریں، غور کریں اور مناسب مشورے دیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ مشوروں پر عمل کیا جائے گا، اس کے مطابق اس کے اندر اصلاح کی جائے گی۔ تو پہلے 11ویں سال کے شروع میں اللہ نے خوشخبری تو یہ دی کہ اگر یہ آپ کے ہم جن انسان ایمان نہیں لاتے تو ہم نے جنوں کو متوجہ کیا ہے، اور پائے در پائے 2 سورہ نازل کیا، سورۃ الاحقاف، سورۃ الجن۔ اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں کافی سے زیادہ آخری دور میں، یعنی 11، 12، 13 ان سالوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنوں پر بڑی تبلیغ کی۔ بڑے بڑے گروہ آتے تھے، آپ کو اطلاع ملتی تھی، آپ آبادی سے ذرا دور بستی کے باہر نکل کر جاتے تھے، اور کبھی کبھار حضرت عبداللہ بن مسعود کو ساتھ رکھتے تھے۔ پھر اس کے بعد میں اللہ نے احتیاطاً سورہ نازل فرمایا، حج کا موقع آنے والا ہے، عمرہ بھی ہے اور حج کا بھی ہے، ذرا تیاریاں کیجیے، ایک ایک تک پہنچے۔ اور ضمن میں ایک سورہ نوح علیہ السلام کا میں نے 11ویں سال میں 3 پیغمبروں کے ناموں پر نازل کردہ سورے لیے۔ نمبر 1 حضرت نوح علیہ السلام۔ اللہ بتا رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ تبلیغ کا کام آپ سے پہلے بھی بہت سارے انبیاء کر چکے ہیں، لیکن کس نے کیا عمل کیا؟ ہم نبیوں کے ساتھ بھی رعایت کا معاملہ نہیں کرتے، اگر کوئی بات آگے پیچھے ہو جائے۔ 950 سال تک تو تبلیغ کر لی حضرت نوح علیہ السلام نے۔ اللہ سے دعا کی، ربی انی مغلوب فانتصر، مجھے دبا لیا گیا، میری بات نہیں مان رہے۔ گنتی کے چند لوگ ایمان لائے ہیں۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، کشتی تیار کیجیے، اور ایک وقت مقررہ پر پھر ہمارا حکم آئے گا، پھر آپ چل پڑیے۔ لیکن نوح علیہ السلام نے کیا کیا؟ آخری ریکمنڈیشنز میں اپنی رائے شامل کر دی اور اللہ سے دعا کی، وَقَالَ نُوحٌ رَبِّ لَا تَذَرْ عَلَى الْأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا إِنَّكَ إِن تَذَرْهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَلِدُوا إِلَّا فَاجِرًا كَفَّارًا۔ اب ان میں سے ایک کو بھی جیتا مت چھوڑ۔ اب یہ نبی کے اپنے خیالات ہیں،
انہوں نے اللہ سے مشورہ نہیں کیا کہ یہ اللہ نے ان سے نہیں پوچھا میں کیا کروں ان کے ساتھ. اللہ نے تو اتنا فرمایا تھا کہ بھائی آپ کشتی تیار کیجئے, وقت مخرب ہو, بیٹھ جائیے, جانوروں کا جوڑا رکھ لیجئے. لیکن اب یہ ریکمنڈیشنز میں یہ دعا بھی شامل ہو کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ بھی آ. ایک نبی نے اتنی لمبی تبلیغ کے بعد صبر سے کام لیا, لیکن آخری وقت میں اپنی قوم کے لیے دعا کر دی. اور نبی کی دعا قوم کے لیے ایسی جیسا باپ کی دعا بیٹے کے لیے. پوری قوم فنا کر دی گئی اس طوفان کے اندر. اب دوسرے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام تبلیغ کی, ایک لمبے عرصے تک تبلیغ کرتے رہے. ایک اسٹیج پر جانے کے بعد میں ازمپشن سے کام لیا, تصور سے کام لیا کہ میں نے شاید تبلیغ کا حق ادا کر دیا. اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا تھا. اور پھر قوم کو دھمکی دے دی, ایمان لاؤ 3 دن میں عذاب آ جائے گا. اب اصولی اعتبار سے تو آخری 3 دن تک ٹھہر کر دیکھنا چاہیے کہ قوم ایمان لاتی ہے یا نہیں. لیکن حضرت یونس علیہ السلام نے یہ سمجھ کر کہ میں نبی ہوں, میری دعا یقیناً قبول ہوگی, اور یقیناً نبیوں کی دعا قبول ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ کرتا ہے. اور اگر وہ عذاب آ جائے تو پھر میں کیوں رہوں یہاں پر. لہذا بستی چھوڑ دی اور نکل گئے. ادھر پیچھے قوم نے جب دیکھا کہ عذاب آ رہا ہے تو کیا کیا, وہی آج اس کا مطالعہ چل رہا. انشاءاللہ آئیے سورہ یونس اس کا جائزہ لیتے ہیں مختصراً کہ ایک پیغمبر کی قوم نے کیا معاملہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے ساتھ کیا طریقہ کار اپنایا. آئیے. الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم. یہ اس کتاب کی آیات ہیں جو حکمت سے, دانش مندی سے لبریز بری ہوئی ہے. لیکن آج ہم اس کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہیں. اس سے ہدایت لینے کی آج کا مسلمان 99% کوشش ہی نہیں کرتا, بس سنی سنائی ہوئی پر چل رہے ہیں, باپ دادا کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں. الا ماشاء اللہ. اب اللہ تعالیٰ اس دور کے لوگوں کی بات کریں. اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم. کیا لوگوں کو اس بات پر تعجب ہو رہا ہے کہ ایک انہی کی بستی کے ایک آدمی میں سے ہم نے وحی کی ہے. کس لیے؟ ان انذر الناس, بستی والوں کو نہیں, بستی والوں اور ساری دنیا کے لوگوں, اور جو ایمان لائے ان کو خوشخبری دے. کس خدا کے بارے میں, کس نے بھیجا ہے؟ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. یہ وہ خدا ہے جس نے 6 دنوں میں کائنات بنائی, حالانکہ ہمارے سمجھانے کے لیے. ورنہ اللہ نے تو بس ایک جملہ فرمایا تھا, وہ بگ بینگ, یاد ہے نا آپ کو؟ پوری کائنات میں ایک آواز گونجی تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی, کن. اللہ کی آواز ہے. اگر آج کا دور نادان انسان بغیر سمجھے کہ اسے بگ بینگ کا نام دیتا ہے, میرے لیے کوئی تعجب کی بات نہیں ہے. پوری کائنات ایک ہو تھی, سناٹا تھا, کسی چیز کا وجود ہی نہیں تھا, اور اللہ فرما رہا ہے ہو جا, میں جو چاہتا ہوں ایک وقت میں وجود میں آ جا. پوری کائنات وجود میں آ گئی. فیکون. کاش ہمیں شعور ہوتا, ہم جا کر ان غیر مسلموں کو سمجھا سکتے. صرف الفاظ کے الٹ پھیر سے تم حقیقت کو نہیں بدل سکتے. آخر یہ دھماکہ ہو کیسے گیا بھائی اچانک؟ کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کیا ہو تو کچھ ہوگا نا, ایکشن کے ساتھ ری ایکشن ہے. اب تم خدا سے خالی دنیا چاہتے ہو تو ناممکن ہے. اور آج بھی اتنی وسیع کائنات کو دیکھ کر بھی تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ اس کا بنانے والا, چلانے والا, نگرانی کرنے والا کوئی ہے. تو پھر اس کو تمہاری ہٹ درمی کسی اور کیا کہا جا سکتا؟ تم مشینیں بنا رہے ہو, دنیا بھر کی تھیوریز آتی ہیں, انوینشنز آتی ہیں, اس کے ساتھ ان کا نام کا ٹھپا رہتا ہے, فلاں صاحب اس کے موجود ہیں. تو پھر اس کائنات کا بنانے والا کوئی نہیں ہو سکتا. کیا ہو گیا, تمہارے عقلوں پہ پتھرے پڑ گئے ہیں؟ بہرحال اور پھر جا کر
عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں کی ایک کتاب کے مطابق 6 ڈے میں 6 دنوں میں کائنات بنائی، the 7th day he rested. نہیں، ہمارا خدا ایسا نہیں ہے. یدبر الامر، کائنات کی تدبیر کر رہا ہے. تدبیر یہ کیا منٹ کو چینجز نہیں ہو رہے ہیں، وہ سب کائنات کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کی ڈیٹیلز لکھ کے رکھ دی، دنیا میں کیا ہونے والا ہے قیامت تک. لیکن کیا مجھے اور آپ کو معلوم ہے کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، آپ کے ساتھ؟ کیوں؟ اس لیے کہ پوری کائنات میں 2 مخلوق ایسی ہیں جن کا اللہ تعالیٰ امتحان لے رہا ہے. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ. یہ جن ہے اور انسان. جن نظر نہیں آتی، آگ کے لپٹ سے پیدا کیا ہے، اور وہ کوئی طاقتور کام نہیں کر سکتے، نہ ہمارا ہاتھ پکڑ کے برائی کی طرف لے جا سکتے ہیں. وسوسے ڈالیں گے، بری چیز کو خوشنما بنائیں گے، ایسے خیالات اور ایسے تصورات میں ہم کو الجھائیں گے کہ آخرکار ہم اسے نیکی سمجھ کر وہ کام کر جائیں. اور یقین مانیے جس وقت بندہ گناہ کر لیتا ہے نیکی سمجھ کر، شیطان اسی لمحے دور جا کر کھڑے رہتا اور کہتا ہے انی اخاف، انی بری منک، میں تجھ سے بری ہوں. اے احمق، اے نادان، اے بیوقوف، میں تجھ سے بری ہوں. کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں ڈرتا ہوں اللہ سے. تو نہیں ڈرا میرے وسوسے میں آ کر میری بات تو نے مان لی. اتنا دانش مند ہے. کیوں؟ اصل اسے توقع تھی کہ جو تھوڑی بہت عبادت اس نے اللہ کی ہے اور تھوڑا بہت جو اللہ نے علم دیا ہے اس کی بنیاد پر بغیر پوچھے کے، بغیر مانگے کے زمین کی خلافت عرضی اسے دی جائے. حالانکہ اللہ نے سب کو، پوری کائنات کو جمع کر کے سوال کیا، انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال فابین ان یحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. سب سے پوچھا بھائی ہے کوئی یہ ذمہ داری قبول کرنے والا؟ ہر کوئی پیچھے ہٹ گیا. آدم علیہ السلام بیٹھے. اب یہ آدم علیہ السلام تو شیطان کے بعد میں، جن کے بعد میں پیدا ہوئے. قرآن کہہ رہا ہے، قرآن میں اللہ نے صاف فرمایا. اور جنوں کو وخلقنا من قبل، انسان سے قبل ہم نے جنوں کو تخلیق کر دیا تھا. تو آدم علیہ السلام آگے بڑھے، ذمہ داری قبول کر لی اور اللہ نے اعلان کیا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. ختم ہو گئی بات. اب اس کو اس بات پر غصہ کہ ہاں یہ 6 فٹ کے مٹی کے پتلے کو آپ نے دیا، جبکہ خلقتنی من نار خلقتہ من طین، میں آگ کا ہوں. اور آگ باقی آگ میں خصوصیات ہے. آگ کے بغیر ہماری زندگی کیسے ہوگی؟ کھائیں گے، پکائیں گے، سردی کے موسم میں تاپ دیں گے، بہت سارے کام ہیں اس کے اندر. ایک چیز کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے، مٹی کو جلا کے بھسم کر دیتی ہے. اب وہ تکبر، غرور و انانیت، ایگو، اللہ کی نافرمانی پر اس کو آمادہ کر دیا. پھر غلطی کر کے معافی مانگنے کے بجائے شیطانی مزاج کیا ہے؟ اڑ جانا. جب اللہ نے فرمایا تو میرا حکم نہیں مانا، مجھے تو مان رہا ہے، میرا حکم نہیں مان رہا، اس لیے تو جہنمی ہے. تو کہنے لگا کہ مجھے مہلت دے. ربی انذرنی یوم یبعثون، قیامت تک مہلت دے، آدم کی اولاد کو بہکاؤں گا. اور بہکا رہا. اب دنیا والوں نے برائیاں کرتے ہوئے اپنے بہت سارے بخشش کے لیے لوگوں کو شفیع بنا لیا. اللہ فرما رہا ہے ما من شفیع الا من بعد اذنہ، شفاعت ہوگی، بہت سارے لوگ شفاعت کریں، بہت سارے لوگ. سمجھدار حفاظ جو قرآن کو سمجھتے ہیں، اس کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، اسی کے مطابق لوگوں کو تعلیم دیتے ہیں، رٹا مار کر حفظ کرنے والے نہیں، خالی روٹی اس کی کھانے والے نہیں. پھر حادثوں کے تحت جو موتیں واقع ہوتی ہیں، کینسر سے جن کی سرطان سے موت ہوتی ہے، ڈوب کے جو مرتے ہیں، بلندی سے اچانک گر کے ناگہانی طور پہ مرتے ہیں، سڑکوں پر ناگہانی ایکسیڈنٹ سے مرتے ہیں، یہ تمام شفاعت کریں گے. پھر ان گھر کے نوجوان جو شہید ہونے کے لیے میدان کارزار میں اسلام اور کفر کے مارکے میں شریک ہوئے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے دین کی خدمت کی ہے، تفسیریں لکھی ہیں، حدیثیں جمع کی ہیں، دین کا پیغام لوگوں تک کتابی شکل میں پہنچایا ہے، لٹریچر. سب سے بڑی شفاعت جو ہوگی حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی.
اس لیے کہ آپ کو وہ مقام عظیم الشان مرتبہ عطا کیا جائے گا قیامت میں، جو ابھی نہیں ملا آپ کو، جس کے لیے آپ اور میں ہر اذان کے بعد دعا کرتے ہیں، وَبَسَ اللَّهُ مَقَامًا مَحْمُودًا، اے اللہ ہمارے نبی کو مقام محمود دے جا کے، تاکہ وہ وہاں پر پہنچ کر ہماری شفاعت کرا سکے۔ تو اللہ یہاں پر دیکھیے، مکی اس دور میں 3 عنوانات بڑے اہم ہیں: توحید، رسالت، آخر۔ بلکہ میں کہوں کہ رسالت پر بھی بڑی کم بات کی گئی۔ توحید مان لو تو رسالت خود بخود اس کا حصہ ہے کہ اللہ کے بارے میں بتانے والے ہے کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب انہی کو نہیں مانو گے تو تم خدا کو کیسے مانو گے؟ جب تم انہی کو نہیں مانو گے تو قرآن کو کیسے مانو گے کہ یہ اللہ کا کلام ہے؟ ان کو ماننا پڑے گا نا۔ پھر آخرت ہے۔ اب دنیا والوں نے عقیدے گھڑ لیے، مر کر یہی رہیں گے، 7 جنموں میں رہیں گے، یہ بن جائیں گے، وہ بن جائیں گے۔ نہیں، ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ مریں گے، خاص وقت آئے گا، پوری انسانیت کو اللہ جمع کرے گا، حساب کتاب ہوگا، جنت ملے گی، دوزخ ملے گی، اور جو کچھ گنہگار رہیں گے وہ اعراف پہ 20 کی دیوار پہ جو کھڑے رہیں گے، شفاعت ہوگی، کوئی نہ کوئی شفاعت کرے گا۔ وہ چھوٹے بچے، معصوم بچے جو طفلی کی حالت میں، نابالغی کی حالت میں مر جاتے ہیں، وہ اپنے والدین کی شفاعت کریں گے۔ تمام چیزیں تو یہ شفاعت ہوگی، الا من بعد اذن، اس سے کہ جو بھی شفاعت کرے گا وہ کسی بھی انسان، اس کا باپ ہو، بھائی ہو، بیٹا ہو، پوری زندگی کے واقعات سے واقف نہیں ہے۔ اس لیے کہ 24 گھنٹے آپ میں کسی کے سامنے نہیں ہیں۔ میرا انتقال ہو گیا، مجھے نہیں معلوم میرے بعد میری اولاد کیا کرے دنیا کے اندر، میرے مجھ تک ریکارڈ تھوڑی پہنچایا جا رہا اعمال کا۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک درود کا تحفہ پہنچایا جا رہا ہے، ہمارے اعمال نہیں۔ اگر ہمارے اعمال پہنچائے جائیں گے تو یقین مانیے اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روز دکھ نہیں دے گا، معاف کرنا۔ ہو سکتا ہے کسی حدیث میں لکھا ہو کہ امت کے اعمال مجھ پر پیش ہوتے ہیں، لیکن مجھے اس بارے میں تھوڑا شک ہے۔ آپ غور کیجئے، میں فتویٰ نہیں دے رہا ہوں، سوچنے کے لیے، اس لیے کیا اندازہ لگائیے آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں۔ ہم مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں، میں غیر مسلموں کی بات قطعی نہیں کر رہا ہوں۔ آپس میں وہ سر پھٹول چلی ہے، پہلے حسب نسب کی بنیاد پر الگ ہو گئے، یوں تو مرزا بھی ہو، سید بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو، یوں تو اللہ بھی ہے، نبی بھی، قرآن بھی ہے، کیا جب باتی ہوتے جو مسلمان بھی ہے۔ شیخ، سید، پٹھان، مغل، لبے، کیا کیا نہیں بن گئے، زبان کی بنیاد پر الگ ہو گئے، علاقوں کی بنیاد پر، وہ فلاں وہ وہاں کا شہری، وہ یہاں کا شہری، وطنیت کی بنیاد پر الگ ہو گئے۔ آخر میں دین میں بھی ٹکڑے کر دیے ہم نے، یہ حنفی، یہ مالکی، یہ شافعی، یہ اہل حدیث، یہ حنبلی، یہ سلفی، اور ہر جگہ ہر ایک اپنا جھنڈا اٹھائے کھڑا کہ میں جنتی، بخیر سب سے بڑے یہ جہنمی یہ ہیں جو جھنڈا لے کر یہ کہتے ہیں کہ میں جنتی اور وہ دوسرا جہنمی۔ آپ کو کس نے یہ اختیار دیا ہے؟ اللہ کی کون سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد میں تم پر کہاں سے وحی آئی؟ کس نے خبر دی کہ تم جنتی ہو؟ یہ واقعہ سن لیجئے، پھر بتائیے آپ مجھے۔ صحابی ہیں، مکے سے ہجرت کر کے آئے، خاتون، بوڑھی خاتون کے گھر میں رہتے، انتقال ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے شرکت کے لیے تشریف لے گئے۔ وہ بوڑھی خاتون باہر آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہا کہ اللہ رحم کرے ابو عبداللہ پر، بڑے جنتی آدمی تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرانی سے دیکھا، کیا بڑی بھی کیا کہہ رہے ہو؟ اللہ کی قسم مجھے نہیں معلوم اللہ میرے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے، اور تم نے جنت میں پہنچا دیا ان کو۔ ہاں یہ جملہ ضرور کہو، ہم توقع رکھتے ہیں کہ ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ انہیں جنت میں جگہ دے گا۔ اور یہاں پر آج کے دور کا انسان سرٹیفکیٹ ہولڈر، ایک مدرسے سے پڑھ کر آیا ہے، ہر ایک اپنے اپنے دائرے 4 دیواریوں میں پڑھ کر آ کر دوسروں پر فتوے ٹھوک رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں، وہ کافر ہے، وہ مشرک ہے۔ اچھا، بڑے مزے کی بات یہ ہے کہ آپس میں سر پٹول میں ہیں، غیر مسلموں پہ کام نہیں ہو رہا، الا ماشاءاللہ۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ افلا تذکرون۔
ذالکم اللہ ربکم فاعبدوہ، اللہ ہی کی اجازت سے تمہاری شفاعت ہوگی، اس لیے یہ تمہارا رب ہے، اس کی بندگی کرو۔ وہی ہر چیز کی تخلیق کرتا ہے، ریوائیو کرے گا اس کو۔ انسان آج کل ریسائیکل کر رہا ہے ہر چیز کو۔ کون سی دنیا کی چیز ہے جو ریپلیس نہیں ہو رہی؟ مجھے بتائیے۔ اجی آپ کا دل ریپلیس ہو رہا ہے، آپ کی کڈنیز ریپلیس ہو رہی ہیں دنیا کے اندر، مصنوعی آنکھیں ڈالی جا رہی ہیں، مصنوعی ہڈیاں ڈالی جا رہی ہیں، آدمی چل رہا گھوم رہا پھر رہا۔ اور کیا چاہیے آپ؟ دنیا میں انسان تو یہ کر سکتا ہے، اور انسان کا بنانے والا خالق یہ نہیں کر سکتا۔ تم خدا کے بارے میں وما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ کی ایسی ناقدری تم کر رہے ہو۔ اللہ نے چاند سورج بنایا تاکہ تمہیں جب وہ منزلیں طے کرے تو تمہیں برسوں تاریخوں کا پتہ چلے۔ اللہ یہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کر رہا ہے۔ جو لوگ نیک عمل کر کے ایمان لا کر نیک عمل کر کے جنت میں جائیں گے، ان کا آخری کلمہ ہوگا دعواہم فیہا سبحانک اللہم و تحیتہم فیہا سلام وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔ مکے والوں کے کیا کیا اعتراض ہیں اللہ گنا رہا ہے یہاں پر۔ قرآن بہت مشکل ہے، حلق میں نہیں اتر رہا ہے۔ آج کل ایک جانب سے بڑے مجھے پیغامات آ رہے ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو صرف قرآن حدیث کے ماننے والے، قرآن کی طرف جاتے ہی نہیں، سارا زور حدیث پر ہے۔ حدیث قرآن کی تشریح ہے، قرآن نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں قرآن کی تشریح ہیں، آپ کا عمل آپ کا قول قرآن کی تشریح ہے، آپ چلتے پھرتے قرآن تھے۔ بس خالی منہ سے میں کہہ دوں میں یہ اور یہ مانتا ہوں تو میں جنتی ہو گیا۔ اس دور کے لوگ کہتے ہیں قرآن بڑا سخت ہے، اس لیے کہ قرآن آج کے لوگوں کے لیے آج کے یہ تمام فرقوں کے جو میں نے نام گنائے ہیں نا، یہ سب کے لیے سخت ہے قرآن، کوئی جانا ہی نہیں چاہتا اس کی طرف۔ یہ جتنے پڑھے لکھے عالم ہیں، اگر یہ سارے مل کر قرآن کی طرف رجوع کر کے اپنے اپنی تفسیریں لے کر مل کر بیٹھے، مسلمانوں کے 90% مسائل کا حل ہے۔ لیکن ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد بنا کر دوسروں پہ فتوے لگانے میں مصروف۔ اس دور کے لوگ تو صاف مطالعہ کرتے، ناتے بقرآن غیر ھذا او بدل، نہیں یہ قرآن نہیں چاہیے، یہ کتاب نہیں، بڑی سخت ہے، یہ نہیں کرو وہ نہیں کرو، یہ حرام وہ حرام ہے۔ قرآن جو کہے گا وہی حرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے عمل کر کے بتائیں گے وہی حرام وہی حلال، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ پوری امت اگر پارلیمنٹ پوری 500 آدمیوں کی اگر ایک چیز کو کہے اللہ کی حرام کردہ حالات، وہ امت قبول نہیں کرے گی نا۔ چلیے امت اگر آج کی جاہل قبول بھی کر لے، اللہ کیا نہیں ہو، اس لیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اسلام قرآن میں الیوم اکملت لکم دینکم۔ اور قرآن کے علاوہ کوئی اور طریقہ لاؤ گے تو ہم قبول نہیں کریں گے۔ قل کہہ دیجئے، قرآن کے اندر ایک لفظ ادھر ادھر کرنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرا یہ کام نہیں کہ میں اس میں تغیر کر سکوں، میرا کام کیا ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی پیروی کرتا ہوں، پیچھے لگا ہوا ہوں اس کے اوپر، اے میرے رب کا کیا حکم ہے میں چل پڑوں۔ کیوں؟ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اگر میں اللہ کے ایک حکم کی بھی رتی برابر نافرمانی کروں، تکمیل نہ کروں، تو ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ پھر اور کہہ دیجیے اسے، قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، اگر اللہ نے چاہتا تو میں نہیں پڑھ کے سناتا، خط 40 سال تمہارے ساتھ رہا نا، میں تمہیں پڑھ کر سناتا ہی نہیں، ولا ادراکم، تم کو پتہ بھی نہیں چلتا یہ کیا ہے، فقط لبثت فیکم عمرا من قبل، اس سے پہلے میں یہ عمر 40 سال تمہارے بیچ میں گزارا ہے میں نے، میرے بچپن کو، میری پیدائش کو، میرے دادا مجھے کعبۃ اللہ کے پاس لے گئے، میرا نام محمد رکھا، تم جانتے ہو۔ وہ چچا جو آج میری مخالفت کر رہا ہے، اس نے میری پیدائش کی خوشی میں اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا۔ پھر دائی حلیمہ کے گھر میں نے پرورش پائی، دودھ پیا ان کا، کچھ وقت ماں کے ساتھ، کچھ وقت دادا کے ساتھ، اب اس کے ساتھ چچا کے ساتھ ساری عمر گزارا ہوں، آج 40 سال کا ہو گیا، شادی شدہ ہوں، بچے ہیں مجھے، بیٹیاں ہیں، بیٹا ہے مجھے،
اتنی عمر میں نے تمہارے درمیان گزاری، ابھی تمہیں شعور نہیں آ رہا؟ اور میرا کیریکٹر کیسا ہے، میرا کردار کیسا ہے، میرے معاملات، میرا لین دین، میرا اٹھنا بیٹھنا، کسی چیز میں کوئی فحش، گراوٹ، معمولی ہلکا پن تم نے محسوس کیا ہے؟ پھر ان تمام باوجود چیزوں کے جب تم میرے کردار کو اتنا اعلیٰ تسلیم کرتے ہو، مجھے صادق اور امین کہتے ہو، تو پھر میری بات پر یقین کرنے کے لیے کون سی چیز تمہیں روک رہی ہے؟ افلا تعقل، عقل سے کام نہیں لیتے؟ مگر نہیں، ضد یہ ہے وہ یعبدون من دون اللہ، ساری دنیا میں وہی چل رہا ہے، مسلمانوں میں بھی یہی چل رہا ہے۔ اللہ کی جگہ پر اب نیک اللہ کے بندوں کو جو دین اسلام میں گزرے ان کو ملجا و ماوا بنایا ہے، اب سارے معاملات انہی سے زمین پہ طے پا رہے ہیں، جبکہ اللہ فرما رہا ہے وہ لوگوں کا حال کیا ہے، جو بھی ہے ما لا یضرہم ولا ینفعہم، نہ وہ تمہیں فائدہ پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے، جسے کہ جو بھی ہوگا وہ اللہ کے حکم سے ہوگا۔ اور کہتے کیا، یقولون ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ کے ہاں سفارشی ہمارے۔ قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دیجئے، اتنبئون اللہ بما لا یعلم فی السماوات ولا فی الارض، تم اللہ کو اس بات کی خبر دے رہے ہو جس کو وہ زمین و آسمانوں میں نہیں جانتا؟ انہیں لوح محفوظ میں یہ چیز لکھی نہیں ہے، تو یہ کہاں سے آگئے شفیع ہے، تمہاری شفاعت کرنے والے، اور وہ بھی بغیر اللہ کی اذن کے۔ ہم نے قصے سن لیے، مولوی صاحب قصہ سنا رہے تھے، ایک بزرگ کا انتقال ہو گیا، کسی اپنے مرید کے خواب میں آیا تھا، مرید نے پوچھا حضرت خبر کا کیا معاملہ؟ کچھ نہیں، منکر نکیر آئے، میں خبر میں نماز پڑھ رہا تھا، وہ 6 فٹ کی جگہ میں کیسے نماز پڑھ رہے تھے اللہ جانے، ہم نہیں جانتے۔ ہاں پھر کیا ہوا؟ آتے پوچھے من ربو کا، تو میں نے ان سے کہا، نماز بھی توڑ دی ہے، میں نے ان سے پوچھا بھائی تمہارے کو سلام دعا کرنا نہیں آتا؟ میں تو اپنے نبی کے طریقے ہوں، پہلے سلام کرو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، ہمارے نبی کا حکم ہے سلام قبل الکلام، بات کرنے سے پہلے سلام کرو۔ چلو السلام علیکم، وعلیکم السلام، جواب مل گیا۔ اب انہوں نے بولے امن ربک، نہیں ہمارے نبی نے دوسرا حکم دیا ہے، تصافحوا یذهب الغل من قلوبکم، ہاتھ ملاؤ، شیک ہینڈ کرو۔ ہیں وہ بیچارے کون ہے یہ کرامن کاتبین، کون ہے یہ جو منکر نکیر آئے، کون ہے یہ لوگ؟ یہ دنیا والے پولیس والے ہیں، بر صغیر کے، سب کانٹیننٹ کے، انڈیا پاکستان پولیس کی، یہ بنگلہ دیش کی پولیس ہے، کون ہے یہ؟ اللہ کے فرشتے ہیں یہ، سوال جواب کے لیے کروڑوں کے سوال جواب کرتے ہیں، یہ صرف وہ ایک ہی صاحب سے سوال کرنے کے لیے آئے۔ چلیے جیسی اس نے ہاتھ ملایا پکڑ لیا، پہلے مجھے یہ بتاؤ آدم علیہ السلام سے غلطی کیسا ہوئی؟ اور وہ بیچارہ حیران، اس کو نہیں معلوم۔ اجازت ملی کہ وہ دوسرا فرشتہ جا کے اللہ میاں سے پوچھ کے آئے، یعنی اتنے بے بس فرشتے ہیں اللہ میاں کے۔ ایک مرا ہوا شخص، چاہے وہ دینی اعتبار سے کتنے بلند درجے پر فائد، وہ تو اللہ ہی جانتا کیا درجہ ہے۔ ایک فرشتے کو روک کر ہاتھ پکڑ کے کھڑا ہوا ہے، دوسرا اب وہ جا کے اللہ میاں صاحب پوچھ رہے ہیں ایسا، اور وہ جواب دیے، جواب لے کر آئے۔ پھر اب کیا بولتے ہیں؟ نہیں ہاتھ نہیں چھوڑتا، کب تک نہیں چھوڑتے؟ جب تک کہ میرے تمام مریدوں کو اللہ میاں جنت میں جگہ نہیں دیں گے۔ آج ان کا ہر مرید 11ویں کے کنڈے منا رہا ہے، کھیر پوریاں بنا رہا ہے، پیڑ بھر کے کھا رہا ہے، غریبوں کو نہیں کھلاتا۔ اندازہ لگائیے۔ اب بتائیے اب کیا ضرورت ہے ڈائریکٹلی اللہ میاں سے تعلق قائم کرنے کی، ان سارے نیکیوں پر، اسلام پہ چلنے کی، جس کے لیے اللہ نے حکم دیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ؟ کیا ضرورت ہے یار؟ چلو نا اپنا سلسلہ کرتے ہیں، معاملہ حضرت ہیں بچانے کے لیے، اپنی ڈھنگ سے زندگی گزاریں گے، حضرت کی فاتحہ کرا دیں گے انشاءاللہ پکڑ کے، وہ تو اڑ کے بیٹھ جائیں گے قیامت کے میدان کے اندر، نہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا اللہ میاں جب تک سارے مریدوں کو نہیں چھوڑ دیں۔ چلیے اللہ میاں نعوذ باللہ بے بس نہیں بیچ سکتے۔